کل ہمارے جو فارم 47 والے میاں شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے ایک تقریر فرمائی ہے، اور اس تقریر میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو بجٹ ہے جو پیش کیا گیا ہے، یہ جناب آصف زرداری صاحب، جناب میاں نواز شریف صاحب، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی نام لیا، اور MQM، ان کی رہنمائی سے ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے، ان کے ساتھ مل کر کام کیا ہے، اور یہ بجٹ ہم نے جو پیش کیا ہے اس کے نتیجے میں ہم غلامی سے آزادی حاصل کر لیں گے۔ غلامی کا تو لفظ یہ استعمال کر ہی نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ قوم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ آخری IMF پروگرام ہوگا۔ اچھا، بعینی ہی بالکل یہی بات بڑے میاں صاحب نے IMF کے پروگرام میں جاتے ہوئے کہی تھی کہ یہ آخری IMF کا پروگرام ہوگا۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ جس طرح کی گفتگو یہ لوگ فرماتے ہیں، خاص طور پر میاں برادران، اب قوم کا کوئی اعتبار تو رہا نہیں ہے، اور اعتبار مزید اس لیے اٹھ جاتا ہے کہ جب وہ یہ فرماتے ہیں کہ مہنگائی 38% سے ہم 12% پہ لے آئے ہیں، اور جب یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مراعات لوگوں کو دے دی ہیں اور ہم نے تنخواہوں میں اتنا اضافہ کر دیا ہے، میں اس سلسلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی سرزمین ہے جس میں مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہمارے رپورٹرز، فوٹوگرافرز، کیمرہ مین، صحافی حضرات، خواتین، اور آپ محلے میں نکل جائیں، گلیوں میں چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، تو جو لوگ آپ کو ملتے ہیں ہر ایک پریشان ہے کہ ہم یہ اپنی بنیادی ضرورت کی چیزیں کیسے پوری کریں۔ اور مہنگائی کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کی آمدنی آپ کے اخراجات سے انتہائی کم ہو۔ غریب آدمی کو تو پہلے ہی فارغ کر دیا ہے، سب سے بڑا حملہ انہوں نے مڈل کلاس تنخواہ دار لوگوں پر کیا ہے، اور تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو ٹیکس مزید اس کے سلیبس بنا کر مسلط کیا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ پتہ چلتا ہے، ان کا جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ مائنڈ سیٹ پتہ چلتا ہے۔ اس لیے کہ اس پورے بجٹ میں آپ مجھے بتائیں کہ بڑی جاگیرداروں کے اوپر کہاں ٹیکس لگا ہوا ہے؟ پچھلے پورے سال میں، یعنی پہلے تو 11 مہینے کے 326 سے اب یہ پورے سال کے 360 ارب روپے تنخواہ دار طبقے نے ادا کیے ہیں، اور پاکستان میں جاگیردار طبقے نے 4 ارب روپے جمع کرائے ہیں۔ تو 360 ورسز 4 ارب۔ اور جاگیردار کون ہے؟ یہ وہ جاگیردار، میں چھوٹے کسان کی بات نہیں کر رہا، 10 ایکڑ 12 ایکڑ 5 ایکڑ والے کسان کاشتکار، یا 25 ایکڑ والے کو بھی اگر آپ کہہ دیں، جبکہ وہ اچھا خاصا ہوتا ہے، مناسب ہوتا ہے، لیکن اگر آپ 25 ایکڑ سے زیادہ 50 100 1000 کئی ہزار ایکڑ والے جاگیردار اور وڈیرے، اور جن کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو قابض لوگ ہیں، جو انگریزوں کے غلام ہیں، جنہوں نے غداریاں کی تھی اور ان کو زمینیں دی گئیں، اور ان کی اولادیں آج مزے کر رہی ہیں، وہی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوتی ہیں، وہی پارٹیوں میں موجود ہوتے ہیں، وہی ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، اور وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے پپٹ قسم کے وزیر اعظم سامنے آ کر کھڑے ہو کر ان کے ترجمان بن کر بات کرتے ہیں۔ 4 ارب روپے ان جاگیرداروں نے ادا کیے ہیں جو خون نچوڑ رہے ہیں پاکستان کا 77 سال سے، اور 360 ارب روپے تنخواہ دار طبقے نے ادا کیے ہیں، اور تنخواہ دار طبقے کے اوپر انہوں نے مزید سلیبز لگا کر اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کیا، تو پاکستان میں سرکاری ملازمین کتنے پرسنٹ ہیں اور پاکستان میں پرائیویٹ ملازمین کتنے پرسنٹ ہیں؟ شہباز شریف صاحب، آپ نے کوئی میکینزم بتایا کہ جس میں پرائیویٹ سیکٹر میں جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیسے ہوگا؟ آپ سب چھوڑ دیں، کیا میڈیا ورکرز کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے؟ آپ سب چھوڑ دیں، آپ جو سامنے آ کر بہت بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ ملازمتیں کر رہے ہیں، یہ مڈل کلاس لوگ ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، ان کی نہ تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے، نہ ان کو ملازمت کے حقوق بہت ساری جگہوں پر حاصل ہوتے ہیں، اور ان کا استحصال ہوتا ہے زبردست طریقے سے۔ اس لیے اس کے لیے اس بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا ان لوگوں کو، بلکہ ان سے پیسے کاٹنے کا ایک انتظام ہے۔ برین ڈرین ہمارا ہو رہا ہے، 12 لاکھ لوگ پچھلے سال ملک سے باہر چلے گئے، اور اس میں پروفیشنل لوگوں کی تعداد بھی اب 1000 میں نہیں لاکھوں میں۔ اب دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے، لوگ کس طرح سے اپنی چیزوں کو بہتر بناتے ہیں۔ کینیڈا میں ایک مونٹریال ہے، وہاں انہوں نے یہ کہا کہ جو پروفیشنل لوگ ہوں گے، IT انجینئرز ہوں گے، وہ آ کر جو کمپنی ان انجینئرز کو یہاں جاب دے گی تو 10% تنخواہ حکومت ادا کرے گی۔ یہ کام انہوں نے کیوں کیا؟
یہ کام انہوں نے اس لیے کیا کہ اس کا رجحان بڑھے کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ وہاں پر آ کر کام کریں اور کمپنیاں جو ہے وہ کو انکریج کیا جائے, اس سے ان کی پوری ایکٹیویٹی بڑھے گی. تو یہ تو دنیا میں لوگ سوچتے ہیں, اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر پروفیشنل لوگ ہیں اور ان کی تنخواہ زیادہ ہے ان کی مہارت کی بنیاد پر, تو ان سے 35% ٹیکس کاٹ لو, 25% ٹیکس کاٹ لو, تاکہ اگر کوئی رکا ہوا ان حالات میں بھی تو وہ یہ سوچے کہ بھائی پھر یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ تو کسی ایجنڈے پر یہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارا برین ڈرین کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو ٹیکس لینے سے دلچسپی ہوتی تو آپ ٹیکس نیٹ بڑھاتے. اگر آپ کو ٹیکس لینے سے دلچسپی ہوتی آپ ریمیٹنس بڑھانے کے لیے, ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کرتے. آئی ٹی سیکٹر میں یہ جو سافٹ ویئر ہاؤسنگ ایسوسی ایشن ہے پاکستان کی, پاشا سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن, ان کے لوگوں کی طرف سے آفیشیلی اب یہ بیان آیا ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ سے مشاورت کے ساتھ پورا نظام بنائیں گے. مشاورت بھی کی, تجاویز بھی لیں اور کسی چیز پر عمل درآمد نہیں کیا. جو آئی ایم ایف نے کہہ دیا بس وہ بجٹ بنا کر قوم کے سامنے لاد دیا, اور باتیں بڑی بڑی ہیں اور کام کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ وہ بنیادی سی بات ہے, ہر ایک شاید سمجھ بھی نہ پائے کہ جو ڈالر ریٹینشن ہوتی ہے یا ریونیو ریٹینشن ہوتی ہے, جو لوگ آئی ٹی کی فیلڈ سے واقف ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر اس کی آپ حد تھوڑی سی بڑھا دیں گے اور لوگ باہر اپنا پلیٹ فارم بڑھانے کے لیے, مارکیٹنگ کرنے کے لیے کچھ پیسے استعمال کریں گے تو اس کا امیڈیٹ ایفیکٹ آتا ہے آپ کی ایکسپورٹ پر. آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. اسی طرح سے جو کام کرنے کا تھا وہ یہ تھا جو پیمنٹ گیٹ ویز ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جو لوگ فری لانسر ہوتے ہیں یا کام کرتے ہیں ان کو ان گیٹ ویز کے ذریعے سے جو ارننگ ہوگی وہ پاکستان کی ریمیٹنس میں آئے گی, یعنی ایکسپورٹ میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گی. لیکن اس کا کوئی انتظام یہ حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کے نتیجے میں پھر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا سیٹ اپ دبئی میں بنا لیں, اپنا سیٹ اپ جو ہے کہیں اور بنا لیں. تو آپ یہ بتائیے کہ کوئی اقدام آپ ایسا نہ کریں جس سے پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھے, جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کا ان پٹ بڑھے, برین ڈرین رکے. بجائے اس کے یہ کام کرنے کے آپ تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ ڈالیں, مزید اسے پریشان کریں, جاگیرداروں کو کھلی چھوٹ دیں. اور یہ وہی بڑے بڑے جاگیردار ہیں جنہوں نے جنوری سے لے کر اب تک 6 مہینے گزر گئے, اور شہباز شریف کی اپنی مل بھی شامل ہے اس میں. پوچھ لے جا کر, کوئی 1.5 ارب روپے کا نادہندہ ہے کسانوں کا, کوئی 2 ارب روپے کا ہے, کوئی 1 ارب روپے کا ہے. 6 مہینے میں گنے کی پیمنٹ نہیں کی ہے ان ظالموں نے کسانوں کو, اور یہی ملیں چلاتے ہیں. یہی جو ہے وہ جاگیردار بھی ہیں, انہی کی ملیں بھی ہوتی ہیں, انہی کی پھر جو ہے ڈسٹلریز بھی ہوتی ہیں. تو پانچوں گھی میں سر کڑائی میں اس ایک طبقے کا ہے, اور غریب پر اور مڈل کلاس پر آپ اتنا بوجھ ڈالو کہ وہ جینے کے قابل نہ رہے. اور شہباز شریف صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ نے فرمایا کہ آٹے پر, چینی پر, دال پر, مسالوں پر 18% ٹیکس لگائیں گے, دنیا میں یہ کہاں ہوتا ہے کہ 18% ٹیکس لگا کر مہنگائی کم ہو؟ چینی, آٹے, دال پر جب آپ ٹیکس لگائیں گے تو مہنگائی کم ہوگی کہ مہنگائی بڑھے گی؟ یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ تو بہت واضح بات ہے. تو کیوں جھوٹ بولتے ہو قوم سے, کیوں دھوکہ دیتے ہو پاکستان کے عوام کو؟ بنیادی طور پر تو آپ اس کا استحقاق ہی نہیں رکھتے, آپ ایک جعلی قسم کی حکومت کے نمائندے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. ووٹ آپ کو لوگوں نے دیا نہیں, آپ جو ہے وہ بوٹ پالش کر کے مسلط ہو گئے ہمارے سروں پر, اور اب آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں, دھوکہ بھی دیتے ہیں, غلط بیانی بھی کرتے ہیں, قصیدے بھی پڑھ رہے ہیں اپنے کہ ہم نے نواز شریف اور زرداری صاحب اور مولانا کا بھی نام لے لیتے ہیں آپ کہ ان کی مدد سے قوم کو ڈیفالٹ سے نکال دیا. کیا جوہری فرق واقع ہوا ہے؟ جو تقریر آپ نے اس وقت فرمائی تھی جب آپ پی ڈی ایم 1 میں مسلط ہوئے تھے رجیم چینج کر کے, تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ ہم قوم کو ڈیفالٹ سے نکال رہے ہیں, ہمارے حالات درست ہو جائیں گے. اور یہی تقریر آپ نے 2-2.5 سال بعد پھر فرما دی ہے. اس لیے اس بجٹ کو پاکستان کے عوام مسترد کرتے ہیں, یہ عوام دشمن بجٹ ہے, یہ تنخواہ دار مڈل کلاس طبقے کے اوپر پھر بم ہے. آپ نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کا کوئی طریقہ کار پراپر طریقے سے وضع نہیں کیا. فرماتے ہیں کہ ہم نے بجلی ٹیکس اس کے لیے, یہ ایکسپورٹ کرنے والی ٹیکسٹائل کے لیے یا ان لوگوں کے لیے آپ نے 10 روپے کم کیے. ابھی بھی اس وقت بھی یہ ریجن میں 2 گنا زیادہ قیمت ہے بجلی کی. اگر آپ اس کو سارے جو روپے ہیں ان کو کنورٹ کر لیں, ابھی بھی ٹیکس جو آپ کی صنعتوں کی بجلی کم کرنے کے بعد بھی دگنی ہے ریجن میں. تو چھوڑیں ان باتوں کو کہ آپ کسی ایک, لیکن آپ نے گیس کی قیمت کم کی. کوئی گیس کو نکالنے کے ایکسپلوریشن کے کوئی آپ کے پاس کوئی چیزیں موجود ہیں کہ جس پر آپ کہہ سکیں کہ آئندہ 5 سال بعد جا کر ہم اس طرح سے ہو جائیں گے؟ آپ نے پاک ایران گیس پائپ لائن پر
نہیں بتایا قوم کو کیا کرنا ہے. آئی ایم ایف کے غلام ہیں آپ. ظاہر امریکی غلامی اور آئی ایم ایف کی غلامی میں آپ کو یہ توفیق نہیں ہو سکتی کہ آپ پاک ایران گیس پائپ لائن پہ کام کریں. لہذا اس طرح کی جو بنیادی فیصلے ہیں کرنے کے جس کے نتیجے میں قوم کی معیشت صحیح ہو سکتی ہے وہ کرنے سے آپ آ رہی ہیں اور قوم کو اس طرح سے بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. آپ نے بتا دیا کہ جناب ریونیو ہم 40%، یعنی پچھلی مرتبہ اتنی ڈیفیشنسی ہے اور اس میں بھی آپ نے 40% ریونیو کلیکشن کا اضافہ کر کے ایک بجٹ پیش کر دیا. اور ڈائریکٹ ٹیکس جو آپ وصول کرتے ہیں، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ایف بی آر اس کی کیا وہ ہے وقت ہے؟ یعنی اگر تنخواہ دار طبقے سے پیسے جمع ہو رہے ہیں ڈائریکٹ ٹیکس کے نتیجے میں تو پھر یہ ایف بی آر کیا کر رہا ہے؟ آپ ان ڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے سے آپ دیکھیں بجلی میں بلوں میں ٹیکس لگا دیتے ہیں، آپ تنخواہوں سے ٹیکس کاٹ لیتے ہیں، آپ چینی آٹا دال پہ بھی لگا دیں گے، آپ صابن پہ پہلے لگائے ہوئے ہیں، سیلز ٹیکس بے شمار چیزوں پہ، یہ ٹیکس تو خود بخود جمع ہو جاتا ہے. اس میں ایف بی آر کیا کرتی ہے؟ جن سے جمع کرنا ہے وہ آپ کرتے نہیں ہیں. وہاں یہ پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ملی بھگت کر کے 2 نمبری کر رہا ہوتا ہے. تو جو کام حکومت کے کرنے کا وہ کرے نہیں اور زبردستی لوگوں سے جو ہے وہ ٹیکس وصول کر لیا جائے اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو ہے وہ ایک نیٹ ورک اور نظام بنا دیا جائے، ظاہر ہے کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم ایک مرتبہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی اس بجٹ کے اندر انہوں نے بات کی ہے یہ خلاف واقعہ ہے اور پاکستان کو ایک مرتبہ پھر یہ ایک معاشی دلدل میں پھینک رہے ہیں. یہ دنیا میں واضح بات ہے کہ آئی ایم ایف جہاں جاتا ہے وہ قوم پنپتی نہیں ہے، وہ قوم مزید برباد ہوتی ہے. اس کے تقاضے اور ہوتے ہیں، کچھ تقاضے تو وہ ہوتے ہیں جو ظاہر میں نظر آ رہے ہیں وہ بھی تباہ کن ہوتے ہیں، لیکن کچھ تو انڈر دا ٹیبل یہ ڈیل کرتے ہیں اور ہماری تہذیب، ہمارے نظریے، ہمارے عقیدے پہ بھی اس طرح کے اداروں کے ذریعے سے حملہ آور ہوا جاتا ہے. وہ تو ایک الگ تفصیل ہے جس پر کبھی گفتگو کی جا سکتی ہے. زراعت کے شعبے میں بھی جو عام کسان ہیں آپ نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، گندم کی قیمت جو ہے پہلے فکس کی اور وہ آپ کی پنجاب میں حکومت ہے اور اس گندم کی قیمت کو فکس کرنے کے بعد آپ نے عین وقت پر کہہ دیا کہ ہم گندم جو ہے وہ نہیں خریدیں گے. پھر دھوکہ دیا کہ ہم سبسڈی دیں گے 400 ارب روپے کی، اس سے بھی پلٹ گئے، کہا کہ اب ہم قرض دیں گے. اور اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جتنے بھی دعوے کیے جا رہے تھے اس کے مطابق جو ریکارڈ جمع کیا جا رہا ہے اس میں چند ہزار سے زائد کسانوں کو شامل نہیں کیا جا رہا، جس کے نتیجے میں آپ دھوکہ دہی کریں گے اور اگلے سال گندم کی فصل میں انتہائی کمی واقع ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسان یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے گندم کاشت کی تو ہمیں انکریج کیا گیا کہ کرو، ہم آپ تمہیں ادائیگی کریں گے. جب یہ ادائیگیاں ہمیں نہیں ہوئی تو ہم گندم کیوں کاشت کریں؟ جب وہ نہیں کریں گے تو پھر بحران پیدا ہوگا. جب بحران پیدا ہوگا تو یہ شہباز شریف مافیا جو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان حکومتوں میں شامل، یہ سارے کے سارے اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، پھر امپورٹ کریں گے جیسے کہ پہلے کی تھی. اور یہ تو بتاؤ کہ وہ جو گندم امپورٹ کی تھی $1 بلین کی، اس کی رپورٹ کہاں ہے؟ جو لوگ اس میں ذمہ دار ہیں کہاں ہیں؟ عدلیہ کہاں ہیں؟ سارے لوگ یہ بنیاد، جب ہم ایک ڈالر کے لیے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں جا کر، قوم کا وقار، قوم کی عزت تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ مافیا $1 ارب اس طرح سے گندم موجود ہے اور اس کی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی رپورٹ اس کی نہیں آ رہی. پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، صرف 2 سال میں $12.5 بلین صرف دبئی میں لوگوں نے پراپرٹیز خریدی ہیں، صرف پراپرٹیز خریدی ہیں. $12.5 بلین کا مطلب ہو گیا 3,500 ارب روپے، 3,500 ارب روپے کی پراپرٹیز خریدی ہیں. ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو اپنی منی ٹریل دینے کے قابل نہیں ہیں، اور سبھی ہیں اس میں، سیاستدان بھی ہیں، فوج کے لوگ بھی ہیں، بیوروکریسی کے لوگ بھی ہیں. جو بھی ہو آپ اس کا منی ٹریل دیں ہمیں. آپ قوم سے تو ٹیکس، تنخواہ دار طبقے سے تو ٹیکس وصول کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن 3,500 ارب روپے 2 سال میں یہاں سے چلے جائیں اور کوئی منی ٹریل دینے کا جو ہے وہ روادار نہ ہو تو یہ کیسے جو ہے یہ ظلم کا نظام چل سکتا ہے؟ تو لوٹ مار اپنی عروج پر ان لوگوں نے کی ہوئی ہے، کسی چیز سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی مراد کم نہیں کر رہے، اپنی جو ہے وہ ممبرز کی تنخواہیں بڑھاؤ. بیوروکریسی کون سی گاڑی سے دستبردار ہوئی ہے؟ ٹاپ کے جو بیوروکریٹ ہیں. اور ہمیں دفاعی بجٹ پہ اختلاف نہیں ہوتا، ہمارے اگر دفاع کے لیے ضروری چیزیں تو ہونی چاہیے، لیکن دفاع کے لیے چیز ہونا اور دفاع کرنے والوں کی ذاتی مراد، اس میں فرق ہے اور یہ فرق ہمیشہ ملحوظ رہنا چاہیے. قوم سے جب آپ قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر قوم کے لیے قربانی دینے کا بھی آغاز کریں، جرنیل کریں، ججز کریں، سیاستدان کریں، جاگیرداروں پہ ٹیکس لگے، ٹیکس نیٹ میں سب کو لایا جائے اور پتہ کیا جائے سب کے اثاثے باہر کتنے ہیں، کس کس نے اپنے بچوں کو کہاں کہاں پر
جا کر پہلے سے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے کہ جب فارغ ہوں گے یا تو کوئی نوکری ملے گی کسی تازہ دم ادارے میں یا پھر باہر چلے جائیں گے. تو پاکستان میں جو ایک خاص قسم کا حکمران طبقہ تشکیل پا چکا ہے, یہ حکمران طبقہ, اس کے اسٹیکس ہی پاکستان میں نہیں ہے. جب اس ملک میں ان کے اسٹیک نہیں ہے, ان کے بچوں کے اسٹیک نہیں ہے, تو یہ پاکستان کے بچوں کے لیے کیا کریں گے؟ اسی لیے 2,62,00,000 بچے اس وقت باہر ہیں, اسکولوں سے باہر ہیں. 2,62,00,000 کس نے کیے ہیں یہ 77 سال میں؟ کون حکمران ہے پاکستان میں؟ کن لوگوں نے پاکستان میں حکومت کی ہے؟ ابھی بھی 1600-1700 ارب روپے کا تو بجٹ بن جائے گا تعلیم کا جو صوبوں میں موجود ہے. 1600-1700 ارب روپے تعلیم پہ کہ بجٹ 4 صوبوں کے ہوں اور 2,62,00,000 بچے اسکول سے باہر ہوں. جو اسکول کے اندر ہے ان کا حال دیکھ لیجئے. جن کی قیادت میں آپ نے بجٹ بنایا ہے زرداری صاحب کی, جا کر دیکھیے کہ اندرون سندھ میں, آپ اندرون سندھ کیا, آپ کراچی کے سرکاری اسکول دیکھ لیجئے, آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں کرپشن. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بھرتیاں کریں گے. سارا زور بھرتیوں پر ہے, جعلی بھرتیاں, 2 نمبر بھرتیاں, زبردستی جو ہے وہ آپ اپنے پسندیدہ لوگوں کو پیسے دے دے کر جو ہے مسلط کر دو اور اس کے نتیجے میں قوم کو تعلیم سے بھی محروم کرو. صحت کی سہولتوں کا یہ حال ہے کہ جو لوگ چیریٹی کا کام کرتے ہیں اور مختلف چیزیں منگواتے ہیں, آپ نے اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا, ڈائگنوسٹک کے کٹس پہ ٹیکس لگا دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو وہ آلات ہوتے ہیں یا چیزیں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں آپ MRI ہے مثال کے طور پر, CT ہے, آپ اسی طرح سے جو اینجیوگرافی ہوتی ہے اس کی کٹ ہوتی ہے اور لیبارٹریز کی کٹ ہوتی ہیں, ان سب پہ بھی بھاری ٹیکس لگا دیے گئے اور اس کا براہ راست اثر عوام پہ پڑے گا. پاکستان میں سرکاری سطح پر آپ نے کیا سہولت دی ہوئی ہے لوگوں کو صحت کی؟ چند ادارے بنا کر, وہ بھی NGOs کی مدد سے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری صحت کی پالیسی ہے, تو جو پرائیویٹ سیکٹر میں جب یہ بوجھ پڑے گا تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ تو سارا کا سارا عوام پہ شفٹ کرے گا. غریب کہاں جائے گا؟ مڈل کلاس کہاں جائے گا؟ تو وہ سارے اقدامات کیے ہیں پیسے جمع کرنے کے لیے کہ جس کا اثر غریب پر اور مڈل کلاس پہ پڑے گا, لیکن وہ اقدامات آپ نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں بڑے بڑے لوگ پکڑ میں آئیں. اس لیے یہ عوام دوست بجٹ تو ہو ہی نہیں سکتا, عوام دشمن بجٹ ہے, مڈل کلاس دشمن بجٹ ہے یہ, اور اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اب میں ایک سوال یہ اور بھی کرنا چاہتا ہوں, کیا اس وقت یہ جو 18ویں ترمیم ہے, اس 18ویں ترمیم کے نتیجے میں تو صوبوں کو پیسے مل جاتے ہیں, یہ صوبے اب بلدیاتی اداروں کو پیسے کیوں نہیں دیتے؟ اب میں حیران ہوتا ہوں جب کراچی کے جو بھی ہیں جیسے بھی بن گئے میئر, جب وہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وفاق سے ہمیں یہ پیسے ملنے چاہیے اور وہ MUCT کے لیے عدالتی احکامات کے برخلاف عوامی رائے کو رون کر جو ہے وہ زبردستی قرارداد بھی پاس کرا لیتے ہیں کہ ہمیں چند ارب روپے یہاں سے مل جائیں گے. بھائی سندھ کا جو اتنا بڑا بجٹ ہے اور ترقیاتی بجٹ میں ابھی اعلان تو کر دیا 10 ارب روپے کراچی کے لیے ہیں, لیکن پچھلی دفعہ بھی تو جو آپ نے رکھے تھے وہ کہاں ملے؟ اور ترقیاتی بجٹ میں کوئی نئی ایک اسکیم بھی نہ صوبے میں ہے نہ مرکز میں ہے. کراچی کے لیے 3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, K4 منصوبے کا سن کر کان پک گئے ہیں, اور اس وقت بھی انہوں نے 25 ارب روپے رکھے ہیں اور PSDP تو ابھی تک پوری طرح سے سامنے بھی نہیں آ رہی, تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وفاق نے کتنے رکھے ہیں. تو یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اور اب صوبہ سندھ کی پیپلز پارٹی جو ہمیشہ مزے کرتی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکنک میں ہوگا پاس. ارے بھائی یہ ایکنک کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ پہلے کا حساب بتاؤ نا. 15-16 سال سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے, آپ نے نہیں کیا, پھر وفاق کود جاتا ہے, پھر آپ بھی وفاق بھی ہیں صوبہ بھی ہیں, کہیں آپ اکٹھے ہوتے ہیں کہیں آپ الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو پورا قوم کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے یہ کھلواڑ بند ہونا چاہیے. کراچی کو K4 منصوبہ چاہیے, کراچی کو S3 منصوبہ چاہیے, KCR چاہیے, کراچی کو پروجیکٹس چاہیے. کراچی پورا پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے, منی پاکستان ہے. کراچی میں آپ یہ سب نہیں دیتے لیکن اسٹریٹ کرمنل دیتے ہیں, قبضہ مافیا دیتے ہیں, زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں, سسٹم کے نام سے دھندا چل رہا ہے. اور آرمی چیف صاحب کہہ کر گئے تھے کہ یہ سسٹم جو ہے ہم اس کو ختم کر دیں گے, ماشاءاللہ یہ اسلام آباد پہنچا دیا. تو اس لیے اس طرح تو یہ نظام نہیں چل سکتا, اور طاقت کے ذریعے, جبر کے ذریعے, حتی کہ عزت کا قانون نافذ کر کے, پی کا قانون نافذ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی آواز بند کر دیں گے, تو ابھی آوازیں بند نہیں ہوں گی. اب یہ آج کے زمانے میں آپ نوجوانوں کی نہ آواز بند کر سکتے ہیں نہ سوچ پہ پہرا بٹھا سکتے ہیں. آپ کو اپنی اپنی آئینی پوزیشن پہ سب کو واپس جانا پڑے گا, سب کو پاکستان کے لیے خود چھوڑنا پڑے گا بہت کچھ, تب جا کر عوام ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. ورنہ اب یہ خلیج نہیں پاٹی جا سکتی سوائے اس کے کہ یہ پورا مراعات یافتہ طبقہ اپنی مراعات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو اور اپنی آئینی حدود میں رہ کر آئینی پوزیشن پہ واپس جا کر کام کرنے کے لیے تیار ہو. فارم 47 والی حکومت
یہی کام کرے گی، اس لیے کہ اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسلط کردہ جبر کے ذریعے سے آئی ہوئی حکومت ہے۔ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، فل کورٹ ہو بے شک، اور اس کے نتیجے میں فارم 45 کی بنیاد پر جینوئن حکومت ہو اور سب اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر پھر بات ہو، تو شاید ہم آگے بڑھ سکیں اور ان حالات سے نکل سکیں۔